نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آج انشاءاللہ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، بیسیکلی ایمان والوں سے ایڈریس ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعو، نہ تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطانی شیطان کے، ومن اور جو شخص، یتبع پیروی کرے گا، خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ یعنی شیطان، یأمر حکم دے گا، بالفحشاء بے حیائی کی باتوں کا، والمنکر اور برے کاموں کا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، ولولا اور اگر نہ ہوتا، جسٹ ون سیکنڈ، ایک منٹ، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہو سکتا، منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک بھی، ابداً کبھی بھی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یزکی پاک کرتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے بیسیکلی مومنوں سے ایڈریس ہے، مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کو فالو نہ کریں، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلیں۔ اور جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے تو ایکچولی شیطان تو ہمیشہ جو ہے کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کی باتوں کا اور برے کاموں کا، یعنی شیطان کا بس یہی کام ہے کہ جو بھی اس کو فالو کرے گا تو وہ اپنے فالوورز کو جو ہے یہی کرتا ہے کہ یا تو بے حیائی کی باتوں کی طرف لگاتا ہے یا پھر برے باتوں کی طرف لگاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے بیسیکلی فحشہ کی بات ہے اور شیطان کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، اور اس سے پیچھے جو ہم نے آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ وہاں پر بھی اس چیز کو یعنی اس چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بے حیائی کی باتوں کی اشاعت کی جائے، یعنی جو فاحشہ پر مبنی باتیں ہیں ان کی نشر و اشاعت جو ہے وہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، اور جو لوگ بھی یعنی اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور اس چیز کا سبب بنتے ہیں معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کا، تو ان کے لیے کیا کہا گیا کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ایسا کرنے کا نتیجہ جو ہے نا انسان کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو پھر ڈیفینیٹلی سزا اس کی ہے عذاب علیم کی صورت میں۔ اور فاحشہ کا جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ فاحشہ میں کیا چیزیں انوالو ہیں کہ یعنی بے حیائی، بدکاری، کھلم کھلا برائی کرنا، اور ہر وہ چیز، ہر وہ سبب، ہر وہ چیز جس سے کہ انسان کی شہوانی خواہش جو ہے نا وہ محرک ہو جائے، اس میں تحریک پیدا کرنے کا وہ سبب بن جائے، اور اس میں جیسے کہ زنا بھی شامل ہے، اور پھر یہ کہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، لواطت اور عورتوں کا عورتوں سے تعلق جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ساری چیزیں، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر معاشرے میں زنا عام ہو رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ ہومو سیکچولیٹی عام ہو رہی ہے، یا اور مختلف طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے لوگ اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا لوگ یوں ہی ہوتے ہیں اور بغیر کسی سبب کے
ان کے اندر یہ سب کچھ ہو اور یہ ساری چیزیں پھیلنا شروع ہو جائیں. یہ ساری چیزیں بیسیکلی کسی نہ کسی چیز کا رزلٹ ہوتی ہیں. اور وہ رزلٹ کس چیز کا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جب بے حیائی کی باتیں عام ہو جائیں تو اس کے رزلٹ کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ زنا جو ہے وہ کامن ہو جاتا ہے، بے حیائی جو ہے اور یعنی اسی قسم کی اور چیزیں جو ہیں وہ کامن ہو جاتی ہیں. اور کیا سبب بنتا ہے ان تمام چیزوں کا؟ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ اس میں جیسے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے اس قسم کی چیزیں، ڈراماز ہیں، موویز ہیں جو جن میں بہت زیادہ بے حیائی ہے اور انہی چیزوں پہ فوکسڈ ہو کر جو ہے چیزیں بنائی جاتی ہیں. اور یہ کہ میوزک اس قسم کا بنانا اور اس کی جو پوئٹری ہے وہ اس قسم کی بنانی جو کہ انسان کو جو ہے محرک کر دے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایسا لٹریچر، ناول، افسانے، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کی امیجنیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور یعنی ہر چیز کو انسان جو ہے نا، جب آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حالانکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو ویژولائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی انسان کو اس طرف لے جاتی ہے، زنا کی طرف اور دوسرے غلط چیزوں کی طرف، اور اس کی جو شہوت ہے اس کو وہ محرک کر دیتی ہے. اور یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں اور ہر صورت جو ہے یعنی اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس قسم کی کسی بھی چیز کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ بنے جو کہ معاشرے میں کیا ہے کہ بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں. اور کیا ہے کہ جیسے کہ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ سم ٹائمز کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو کہ یعنی اوریانی پر مبنی ہوتی ہیں. تو ان کا چاہے مقصد پرپس کچھ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یعنی تصویر جو ہے وہ فحاشی پر مبنی ہے، اوریانی پر مبنی ہے، لیکن وہ کسی اور پرپس کے لیے یوز کی جا رہی ہے تو بھی ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے، فارورڈ کرنے سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی جتنا ہم بچ سکتے ہیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کا سبب نہ بنے کہ کوئی ہماری وجہ سے جو ہے وہ فاحشہ میں انوالو ہو گیا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جو لوگ بھی یعنی یہ ساری چیزیں جو کہ فحاشی پر مبنی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایکچولی ہم بے حیائی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ یعنی اس چیز کو سوچیں تو یعنی بہت آبویس ہے کہ اگر ہم نہ دیکھیں تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں. اور پھر کیا ہے یعنی یہ کہ اپنا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں دنیا میں بھی انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں اور آخرت میں بھی. اب ہمیں لگے گا کہ اچھا یعنی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ تو بیسیکلی ہے کیا کہ یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اچھا ہم کہیں کہ اوکے ٹھیک ہے، ہم تو کچھ بھی دیکھیں ہم پہ اثر نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس سوسائٹی میں ہیں، آگے سے ہماری آئندہ نسلیں بھی یہیں پر ہوں گی. تو کیا ہے کہ اپنا کردار جو ہے نا وہ ادا کر دینا چاہیے، چاہے ہمیں لگے کہ اچھا ہمارے اس طرح کرنے سے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، کچھ بھی جو ہے تبدیلی نہیں آنے لگی، کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوگا، پھر بھی کیا ہے کہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی جیسے ہمارے ہاں یعنی پہلے یہ چیزیں اس طرح سے کامن نہیں تھیں، لیکن کیا ہے کہ اب جو ہے بہت زیادہ ان چیزوں کو اچھالا جاتا ہے اور بہت زیادہ ان کی تشہیر کی جاتی ہے. جبکہ ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ جب کبھی اس قسم کی باتیں ہوں یعنی کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ مرد اور عورت جو ہیں وہ زنا میں انوالو ہو گئے ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہے یعنی اس قسم کی چیزیں کہیں پر بھی دو نمبر قسم کی باتیں چل رہی ہیں، تو ایسی چیزوں کو یعنی ان کا چرچا نہیں کرنا چاہیے انٹل انلیس کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام یہاں پر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں اطلاع دینا ضروری ہے، اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے. تو پھر جو ہے نا اس چیز کو اوپن کیا جائے، اور اوپن بھی کہاں کیا جائے؟ جہاں پہ کہ یعنی جو ذمہ داران ہیں
جو اس چیز کو وہیں پر روک سکتے ہیں، جو کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ارریلیونٹ لوگوں کے پاس جا کر جو ہے نا جگہ جگہ بیٹھ کر جو ہے ان باتوں کو جو ہے وہ بتایا جائے. تو اول تو یہ کہ کہیں پر کچھ عیب دیکھا جائے تو اس پر پردہ ڈالا جائے، اور یہ کہ اگر ضروری ہے تو ذمہ داران ہی کو بتایا جائے، جو کہ اس سے ریلیونٹ لوگ ہیں یا جو ایکشن لے سکتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے، صرف انہی تک جو ہے اس بات کو پہنچایا جائے. اور لیکن ہے کیا کہ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ آج کل جو ہے نا یعنی میڈیا پہ انہی چیزوں میں یعنی بیسیکلی آپس میں ایک دوڑ ہے، مقابلہ ہے ریٹنگ کے چکر میں، اور لوگ ہمارے یعنی ہر ایک نے بس اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے چینلز بنا رکھے ہیں، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور کہیں پر بھی ان کو کہیں اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی زیادتی کی کیسز نظر آتے ہیں، یا پھر کچھ اس طرح سے کسی کا سکینڈل یا کوئی افیئر نظر آتا ہے، کچھ بھی اس قسم کی بے حیائی پر مبنی جو بات ہوتی ہے، تو ایسے کیسز کو، ایسی چیزوں کو یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ کوریج دی جاتی ہے، بہت اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور یعنی ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا اس خبر کو لیا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلز جو ہے نا ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کبھی آپ یعنی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مجرم بھی پکڑا گیا ہے، تو کیا ہوگا کہ یعنی یہ اسی قسم کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں میڈیا پہ، وہ کیا کرتے ہیں، اچھا لڑکی سے الگ انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، لڑکے سے الگ انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، اور ان سے ایسے ایسے کوسچنز یعنی کرید کرید کر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ون ٹو آل جو ہے نا اے ٹو زیڈ پوری سٹوری ہمیں بتا دیں کہ شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا. یعنی بہت حالانکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو پبلکلی جو ہے ڈسکس کیا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اگر لڑکی فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ چیزیں بھی کہ اگر لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، بہت تشہیر کی جاتی ہے. اور ہمیں یہاں پر کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا تشہیر کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کا چرچا نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے یعنی پیسہ کمانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ریٹنگ کے لیے یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے جو ہے نا یعنی اور زیادہ برائی پھیلتی ہے. یعنی آپ کسی کا کچھ بتا رہے ہیں، سننے والا اگر کسی اور یعنی جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ ڈفرینٹ جسے کہہ لیں کہ ذہنی معیار کا ہوتا ہے، ذہنی لیول کا ہوتا ہے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں کو سن کے وہ یعنی ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اچھا فلاں نے یہ طریقے اپنائے اور اس طرح سے یہ سب کچھ کیا، تو چلو مجھے بھی نیا آئیڈیا مل گیا. تو کیا ہے کہ یعنی ضرورت کس بات کی ہے کہ ان چیزوں کی تشہیر کی بجائے جو ہے لوگوں کی اخلاقی تربیت جو ہے نا اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اور معاشرے میں یہ باتیں بہت کامن نہیں ہونی چاہیے. ایون دو کہ اگر یہ ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے تو یعنی ہر ساری کا سارا یعنی ساری کی ساری عوام ایلیجیبل نہیں ہے کہ ان کو ہر بات کا پتہ چلے اور ہر ڈیٹیل کا پتہ چلے. تو یہ چیزیں بھی یعنی صرف جو ہے باتیں اس قسم کی متعلقہ جو ذمہ داران ہیں اور جو ان سے ریلیونٹ لوگ ہیں صرف انہی تک محدود ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں تو انہی کا کام ہے. باقی سب کے لیے ان چیزوں کا پتہ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اور اس میں ہمارا بھی کام کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چینلز جتنا ہم اس قسم کی خبروں کو، اس قسم کی باتوں کو بہت دیکھیں گے تو وہ اتنا زیادہ پرموٹ ہو جائیں گے. تو اس قسم کی چیزوں کو بھی جو ہے کم دیکھنا چاہیے. اور یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوسائٹی میں اور زیادہ جو ہے فحاشی کو فروغ دینے میں جو ہے وہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے. اور اب یہاں پر بھی جو آج کی آیت ہے اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے مومنوں کو. اب یعنی جسے کہہ لیں کہ اسپیسیفکلی ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. اور شیطان بیسیکلی کیا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا کیا ہے، شیطان نے کیا کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. اور جو کوئی بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کی طرف لگاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جب وہ لے کر آتا ہے نا تو دو کام وہ بہت ایکٹیولی کراتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی طرح شرک میں انوالو ہو جائے.
اور شرک میں کیوں انوالو کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو معاف کر دیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے اور بہت زیادہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہے تو شرک کی جب تک انسان معافی نہیں مانگے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس سے باز نہیں آئے گا، تب تک اس کی معافی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے شیطان بھی یہ بات جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ انسان اگر شرک کر لے گا تو پھر تو ڈیفینیٹلی جہنم ہی میں جانے لگا ہے، اور یہی اس کا ٹارگٹ ہے، خود اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم انسانوں کو بھی وہ اپنے ساتھ جہنم ہی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور سیکنڈ اس کی چیز کیا ہے کہ کس بات کی کوشش کرتا ہے؟ فحاشی اور بے حیائی، اس کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ جیسے کہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا وہ جب جنت میں تھے تو انہوں نے ان کو بھی وہاں پر اس نے کیا کیا کہ مختلف طرح سے یعنی ہیلے بہانے اور چیٹنگ کر کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کیا۔ اور نافرمانی سے کیا ہوا کہ ان دونوں کا لباس جو ہے بیسیکلی اس نے اتروا دیا۔ اور یہی چیز جو ہے شیطان آج بھی کر رہا ہے، اور شیطان بھی اور اس کے چیلے بھی یعنی کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، شرک کی طرف لگاتے ہیں، اور وہاں سے نہ ہو تو فحاشی جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ نمبر ون ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ کسی طرح فحاشی، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے فحاشی میں۔ اور جس معاشرے میں فحاشی ہوتی ہے وہاں پر اور بہت ساری اخلاقی برائیاں آ جاتی ہیں، اور جس قوم کا اخلاق ہی جو ہے وہ بدتر ہو جائے تو پھر جو ہے نا بس یعنی تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ اور یعنی بیسیکلی آپ میٹیریلسٹک جو ترقی ہے نا اس کی طرف نہ دیکھیں، اخلاقی جو زوال ہے نا یہ بہت برا ہوتا ہے انسان کو، یعنی ایک جو معاشرہ ہے نا اس کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ دو کہ آپ کو نظر آئے کہ اچھا بہت دولت ہے، بہت ترقی ہے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے، لیکن اگر انسان کا اچھا اخلاق نہیں ہے، اخلاقی طور پر بہت پستی آ چکی ہے، یعنی پستی کی پھر یعنی جسے کہتے ہیں کہ نچلی ترین اور بدترین سطح کیا ہوتی ہے کہ سم ٹائم ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان جو ہے نا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا انسان ایسے بھی کر سکتا ہے۔ اور اس میں کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ سم ٹائمز جو ہے یعنی باپ جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یعنی انسان یعنی جانوروں سے بھی بدتر قسم کی حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان جس ذریعے سے انسانوں کو تباہ کر رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ فحاشی کے ذریعے سے۔ تو کیا ہے کہ یعنی جو ہے شیطان جو ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ یہ تو فحاشی بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا ہمیشہ جب بھی برائی کی طرف انسان کو اکساتا ہے تو برائی کو ہمیشہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور برائی کے بڑے برے برے سے نام ہوتے ہیں تو ان کی بجائے ان کے اچھے اچھے نام جو ہے نا تجویز کرتا ہے کہ نہیں، یعنی اگر برائی ایسے ہی نظر آئے گی، اپنے برے نام کے ساتھ نظر آئے گی تو کوئی اس کو کرنا نہیں پسند کرے گا، لیکن کیا ہے کہ برائی کو بہت اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے، اور نت نئے نام، اچھے اچھے نام اس کے جو تجویز کرتا ہے تاکہ انسان جو اس کو آسانی سے کر جائے۔ یعنی کیا ہے کہ یعنی یہ چیز کہ بھئی یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ جیسے بے حیائی کی بات لیں کہ مرد کا لباس جو ہے وہ ہمیشہ پورے کا پورا ہی رہا، یعنی کیا ہے کہ مرد کا لباس جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس میں پورا ہی رہا۔ اور اگر ہم عورتوں کو دیکھیں تو عورتوں کا لباس کیا ہے؟ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کم سے کم ہونے میں اس نے کیا چیز ڈال دی کہ اگر یعنی الٹا کر دیا کہ اپنے جسم کو ڈھکنا، اپنے جسم کو کور کرنا، ڈھکنا، یہ کیا ہے؟ دقیانوسی سی بات ہے۔ یہ کیا ہے کہ انسان اس سے تھوڑا جاہل نظر آتا ہے، بیکورڈ نظر آتا ہے، اور ماڈرنزم اور خوبصورتی اس نے کس چیز میں ڈال دی؟
کہ جتنا لباس جو ہے بے حیائی پر مبنی ہوگا، کم سے کم ہوگا، اپنے باڈی کو، اپنے باڈی پارٹس کو ہم جتنا ایکسپوز کریں گے تو یہ بیوٹی ہے، اور یہ کہ یہ ماڈرنزم ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ اس نے یعنی ایک بدصورت چیز کو خوبصورت بنا کے دکھایا، اور یہ کہ اس کو اچھے اچھے نام بھی دے دیے تاکہ انسان جو ہے اس کو کرنے میں کوئی اس کو قباحت نہ ہو، کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو کہ اچھا واو، ہم تو اگر کم لباس پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تو ماڈرن ہیں، اور اگر ہم پورا پہنیں گے تو ہم تو دقیانوسی ہیں، ہم تو کیا ہیں، بیکورڈ ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ سارے شیطان کے چکر ہیں، اور شیطان نے بیسیکلی، اور اس میں دیکھیں کہ جو ہے مردوں کو بھی بیسیکلی اس نے اپنا چیلا بنا رکھا ہے، اور یعنی کیا ہے کہ انہوں نے بھی یعنی کیا کیا، مرد اس میں کس طرح سے انوالو ہو گئے کہ انہوں نے بھی عورتوں کی خوبصورتی کا معیار کیا ہے، بے حیائی میں رکھ دیا۔ اور انٹرسٹنگلی کیا ہوا کہ عورت اس معاملے میں بیوقوف بن گئی، عورت اس معاملے میں بیوقوف بن گئی، اور اس بیکار قسم کے معیار کو اس نے اپنا لیا، یعنی اسے لگا کہ ہاں واقعی خوبصورتی کا معیار یہی ہے کہ انسان اپنے کپڑے جو ہے نا وہ کم سے کم کر دے، جتنے اتر جائیں گے وہ اتنی زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ حالانکہ مرد تو بہت عقل مند رہے، انہوں نے یہ معیار نہیں اپنایا کہ اچھا ہم اپنے کپڑے کم کر دیں گے تو ہم خوبصورت نظر آئیں گے۔ یہ بیوقوفی جو ہے نا صرف عورت نے کی، اور کیا کیا کہ اس سٹینڈرڈ کو اپنایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے اس کی ڈگنیٹی، اس کی آنر میں، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، یعنی خود ہی عورت نے اپنی ویلیو اور اپنی قدر و قیمت جو ہے نا کم کر دی۔ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز بالکل عام ہو جائے، کامن ہو جائے، وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، جو ہر ایک کی ایکسس میں ہو، جو ہر ایک کی پہنچ میں چلی جائے، وہ بیسیکلی جو ہے نا اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کہ عام پتھر جو ہے وہ ہر ایک کی پہنچ میں ہوتا ہے، اور پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ڈائمنڈ جو ہے ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہوتا، اور وہ ہر ایک کی اس میں بھی نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اس کو دیکھ سکے، ہر کوئی اس کو فیل کر سکے، ہر کوئی اس کو پہن سکے۔ تو بیسیکلی اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے۔ اور کیا ہے کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز میں نے کہیں پر پڑھی تھی کہ یعنی اسی معاملے میں کہ کیا تھا کہ بکری نے جب آزادی کا مطالبہ کیا کہ مجھے آزاد کیا جائے، اور میرے پر کوئی یعنی میرا جو مالک ہے مجھ پر یعنی میری حفاظت پر نہ ہو، اور مجھے آزاد کر دیا جائے، میں جہاں چاہے جس طرح، کیونکہ بکری کو باندھ کر رکھا جاتا ہے نا، اور اس کا مالک اس کی حفاظت کرتا ہے بھیڑیے سے کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے۔ تو بکری نے آزادی کا مطالبہ کیا کہ بھئی مجھے تو آزادی چاہیے، اور مجھے باندھ کے نہ رکھا جائے، میں جہاں چاہے جس طرح سے جاؤں، چاہوں آؤں جاؤں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو۔ تو جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو اس کے مطالبے کو سب سے پہلے فیور کرنے والا کون تھا؟ بھیڑیا۔ یعنی مزے کی بات، اس کو یعنی پتا تھا کہ اچھا بکری آزاد ہو گئی تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب ہمارے لیے بھی بہت بہترین لیسن ہے کہ جب بھی انسان لباس کا انتخاب کرے تو عقل مندی جو ہے نا، عقل مندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ویلیو دینی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنا ہے اور ڈی ویلیو کرنا ہے۔ اور یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر انسان جو ہے اپنے، اور یہ دیکھیں کہ ایک انسان کا جسم جو ہے نا سب سے زیادہ رائٹ اس کا اپنے جسم پر خود کا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے عام کر دیتا ہے کہ وہ ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے یعنی یہ اس چیز میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنا رائٹ کسی دوسرے کو دے دیا اور آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، اور عقل مندی کے ساتھ جو ہے ڈیسیجنز لینے چاہیے اپنی زندگی میں۔ بہت بہت اہم لائف ہے، بہت اہم زندگی ہے، اور یہ کہ یہ اس کا اچھا انجام ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا وائزلی جو ہے اپنے معاملات کے بارے میں جو ہے وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یعنی اس آیت میں بھی بہت یہ بات واضح ہو گئی کہ بے حیائی جو ہے نا یہ سراسر شیطان کی طرف سے ہے،
اور شیطان کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہی مبنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کسی صورت بھی اچھا نہیں نکلنے لگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک جیسے کہ خاص کانٹیکسٹ میں بھی بات ہے کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم واقعہ اف پڑھا تھا، اور اس میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان پر بہتان باندھا گیا تھا، اور کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہو گئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے یعنی اس قسم کی یعنی بہتان لگانے میں شامل ہو گئے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اس چیز میں انوالو نہیں ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا بڑا زبردست ایک لیسن دیا جا رہا ہے کہ جو شخص اس بات سے بچ گئے، یعنی بہتان لگانے میں انوالو نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں بچا لیا، تو وہ اب اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بہت پاک باز نہ سمجھیں کہ ہم تو بہت نیک نکلے، ہم تو بڑے پاک باز نکلے کہ دیکھو ہم تو اس طرح کی باتوں میں انوالو نہیں ہوئے، اور جو دوسرے لوگ انوالو ہو گئے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی تھے 3 جو کہ انوالو ہو گئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ نیچا جانے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ان کی بھی ایک طرح سے تربیت کر دی گئی کہ جو انسان کسی برائی سے بچ جاتا ہے، اگر کوئی انسان کسی برائی سے بچ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے کہ واؤ میں تو بہت یعنی زبردست چیز ہوں کہ میں تو اس برائی میں انوالو نہیں ہوں، اور فلاں شخص جو ہے نا وہ دیکھو کیسے کیسے گناہ میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی بھی شخص جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پاک کرتے ہیں، مینز کہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو، اپنے روح کو جو ہے گناہوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، اور جو لاپرواہ ہوتا ہے، جو نہیں بچنا چاہتا، تو پھر کیا ہے کہ وہ گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بچ بھی جائے، جس کو توفیق مل جائے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ اور اس میں بھی کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی ایک تو یعنی خاص اس کانٹیکس میں بات ہو گئی کہ وہاں پر جو فاحشہ کی اشاعت ہو رہی تھی اس بہتان کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے، تو اس میں جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا تو وہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز نہ سمجھیں، ان کو بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ توفیق دی۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں عام جنرل سا لیسن ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی کوئی بھی نیکی کرنے کی اگر ہمیں توفیق مل جاتی ہے تو کیا ہے کہ اپنی نیکیوں پر بہت زوم نہیں ہونا چاہیے، اس پر جو ہے نا بہت کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل یہی کہ اچھا اگر کوئی خاتون جو ہے وہ حجاب لیتی ہو تو وہ سمجھے کہ واؤ دیکھو میں کتنی نیک ہوں، میں تو اپنا سر ڈھک کے رکھتی ہوں اور میں تو عبایا بھی پہنتی ہوں، اور کسی کو اگر جو ہے ننگے سر دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ دیکھو ذرا کیسی گناہ گار ہے۔ نہیں، اگر جو ہے کسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے۔ اور یہ کہ اس نعمت پر جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی اچھے کام کو کرنے کی توفیق دے دی، اس پر بے انتہا جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ اپنی پاکیزگی نفس کے جو ہے نا بیسیکلی ہر جگہ بیٹھ کر دعوے نہیں کرنے چاہیے، ہر جگہ اس بات کو جتلانا نہیں چاہیے کہ میں ایسے کرتی ہوں، میں یہ نیک کام کرتی ہوں، میں ایسے اچھی ہوں تو میں ویسے اچھی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ بھی زبردست لیسن یہاں پر مل رہا ہے کہ اپنا کمپیریزن جو ہے دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں نیکی کر رہی ہوں، میں یہ اچھا کام کر رہی ہوں، اچھا فلاں تو نہیں کر رہی، یہ کمپیریزن قطعا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے کو جو ہے وہ جج نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی دوسرا اگر کسی بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی لگتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ آج ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا ہم فلاں سے زیادہ نیکی کر رہے ہیں تو ہم بڑے اچھے ہیں، اور فلاں جو ہے بالکل بھی نہیں کر رہا۔ Who knows
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق دے کہ وہ آپ سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے۔ تو بیسیکلی دوسروں پر جج نہیں بننا چاہیے، دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بڑا ماننا، اپنی نیکی پر بہت فخر کرنا اور اپنے آپ کو زیادہ پاک باز سمجھنا، اپنی نیکی کے، اپنی پاکی کا چرچا کرتے پھرنا، اس کے دعوے کرتے پھرنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر توفیق مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا، اور نہ، یأتل، قسم کھائیں، اولو الفضلی، صاحب فضل، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وسعت والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو صاحب فضل اور صاحب وسعت لوگ ہیں وہ قسم نہ کھائیں۔ کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ این یؤتو، کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربا، قرابت داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفو، اور چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ الا، کیا نہیں، تحبون، تم پسند کرتے، ان کے یغفرا، معاف کر دے، اللہ، اللہ، لکم، تم کو، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو صاحب فضل اور صاحب وسعت لوگ ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ ہم جو رشتہ دار، محتاج اور مسکین اور مہاجرین ہیں ان کی فی سبیل اللہ جو ہے وہ مدد نہیں کریں گے، ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بیسیکلی اس کے پیچھے واقعہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا، حضرت عائشہ پر جو بہتان لگایا تھا تو اس بہتان کا چرچا کرنے میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت مستح جو ہیں یہ بیسیکلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں ہی میں سے تھے، قریب کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ تو اب جب حضرت مستح جو ہیں اس بات میں انوالو ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے والی بات میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، obviously حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے اس بات پر قسم کھا لی کہ آئندہ وہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، یعنی وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، اور نہ ہی اس بات کا لحاظ کیا کہ جو احسانات حضرت ابو بکر صدیق جو ہے مالی مدد کی صورت میں ان پر کر رہے تھے، انہوں نے اس چیز کا بھی ذرا سا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا۔ تو جب حضرت ابو بکر نے ایسا کیا تو سبحان اللہ، دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا کتنا خوبصورت ہے اور کتنی انصاف پسندی ہے اس میں، کہ فوراً جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ یہ خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور کیا کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، یعنی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کی خاطر آپ کسی کی مدد کر رہے تھے اور آپ کا ان سے کوئی پرسنل معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپ اب ان کو ناپسند کر رہے ہیں، تو جو کچھ آپ اللہ کی خاطر ان کے ساتھ کر رہے تھے آپ وہ بھی روک لیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان کسی کے لیے بھی کچھ کرتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس بات سے بے نیاز رہنا چاہیے کہ جس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو مدد دی جا رہی ہے، اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا نہیں کیا، بدلے میں اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا، ہمارے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے یا نہیں ہے، ہمیں وہ اچھا جانتا ہے یا نہیں جانتا، یعنی ہمارے ساتھ وہ جیسا بھی کرے، اگر ہم کسی کی فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر کچھ بھی مدد کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ پرسنل معاملات کی وجہ سے اس مدد کو روکنا نہیں چاہیے، پرسنل جو باتیں ہیں نا ان کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اور جو ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو فوراً ہی انہوں نے جو ہے اس بات سے رجوع کیا، اور یعنی یہاں پر اینڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، یعنی ہم سے
جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اتنی مہربانیاں ہم پر کرتا ہے اور ہر چیز ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم سے جو ہے بہت ساری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتا ہے اور ہماری نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے، ہماری نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اپنے لیے یہ بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، تو پھر کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو لوگوں کو بھی معاف کر دو، ان کو بھی جو ہے وہ درگزر کر دو۔ تو بہت ہی پیارا اور زبردست سا ہمیں یہاں پر اصول مل رہا ہے کہ کسی ضرورت مند کی مدد جو ہے نا صرف دوستی، تعلق یا اچھے اخلاق کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے حکم، اللہ کا حکم سمجھ کر ہوگی، اور یہ کہ یعنی کسی بھی پرسنل ریزن کی وجہ سے جو ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ اب اچھے تعلقات نہیں رہے تو ہم اس کی مدد بھی نہ کریں۔ نہیں، جو کام ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، جس کی مدد ہم کر رہے ہیں اس کا جیسا بھی ہمارے ساتھ رویہ ان ریٹرن، چاہے وہ ہمارے احسان کو مانتا ہے، ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم کسی کے ساتھ کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایٹ لیسٹ اس سے احسان مند تو رہنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں رہتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، جب وہ تو یعنی بالکل اس چیز کا وہ رکھتا ہی نہیں ہے، کوئی ریگارڈ ہی نہیں کرتا، کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتا، ہم اس پر احسان کرتے تو ہم کیوں کریں؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات اللہ کی خاطر کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کنٹینیو رہنی چاہیے، اور اس کا بدلہ، اس کا اجر جو ہے نا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے جو ہے نا رکھنا چاہیے، اسی سے امید لگانی چاہیے کہ جو کچھ بھی میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، جو بھی بھلائی میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر کر رہا ہوں، اور مجھے لوگوں سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کس سے چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے چاہیے۔ اور کیا ہے کہ جب اس طرح کی سوچ انسان کی ہوگی تو کیا ہے کہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور یعنی بہت اچھے طریقے سے جو ہے انسان دوسروں کی مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور بڑا پیارا اصول ہے، اور یہ اصول جو ہے نا ہر جگہ یعنی ہر اس میں بیسیکلی فٹ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، ہمیں معاف کرے، تو ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو درگزر کریں، اور اسی طرح یعنی ہر معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلیں جو ہیں ان کو آسان کر دے، تو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح یعنی ہر بات ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عزت ہو تو لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل نہ ہو، ہمارے عیب جو ہیں لوگوں پر ظاہر نہ ہو، عیاں نہ ہو، تو لوگوں کے عیب ڈھکنا شروع کر دیں، ان کا چرچا نہ کریں، اور یعنی جو کچھ بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے نا وہی رویہ اپنا لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ان تمام چیزوں کا اجر جو ہے ہماری امید کے مطابق جو ہے ہمیں دے دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کون ہے؟ واللہ غفور الرحیم۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمون، تہمت لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر۔ اب جو ہے پھر سے اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور یہ پاک دامن عورتیں کیسی ہیں؟ الغافلات، بھولی بھالی ہیں، المؤمنات، مومن عورتیں ہیں، جو بھولی بھالی پاک دامن مومن عورتوں پر برے کاموں کی تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا، لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب کیسا ہے؟ عظیم ہے۔ اب یہ بھی جیسے کہ ہم نے آلریڈی بھی یہ بات پڑھی تھی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ خام خواہ میں کسی کا افیئر بنائیں، کسی کا اسکینڈل بنائیں، کسی کے بارے میں بات کریں، یہ دوسروں پر تہمت لگانا، کسی کے کیریکٹر کے بارے میں بری بات کرنا، یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ لعنوا، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو کہ دوسروں، یعنی اب یہاں پر جو ہے نا خاص طور پر عورتوں کی بات ہے، اب یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں پر ہی اگر الزام لگے گا تو تب اس صورت میں یہ لعنت کی سزا مل رہی ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے۔ عورتوں کی بات اس لیے خاص یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے،
زیادہ تر بہتان بازی جو ہے وہ عورتوں پر کی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے، ادروائز کیا ہے کہ مردوں پر بھی اس قسم کے الزامات جو ہے وہ نہیں لگانے چاہیے۔ اور اس کی سیویرٹی کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے یعنی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اجتناب کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی شرک کرنا آبویسلی کیا کرتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے تباہ کرنے والی چیز کیا ہے، جادو کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے، قتل کرنا۔ چوتھی چیز کیا ہے، سود کھانا۔ پانچویں چیز کیا ہے، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹی چیز کیا ہے، جنگ کے دن منہ پھیرنا، یعنی جنگ سے بھاگ جانا۔ اور ساتویں چیز کیا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بیسیکلی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے معاملے میں بہت سیریس ہونا چاہیے، بہت سیریس معاملہ ہے، اور حتی الامکان جو ہے ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، یوم، اس دن، تشہدو، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں، و ایدیہم، اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما، اس بنا پر جو کانو تھے، یعملون، وہ کام کرتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں سب جو ہیں ان چیزوں کی گواہی دیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کام کیا۔ اور پھر کیا ہے، یوم اذن، اس دن، یوفیہم، پورا پورا دے گا ان کو اللہ اللہ، دینہم، ان کا بدلہ، الحق، ٹھیک ٹھیک، پورا پورا، ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، انا، یہ کہ اللہ اللہ، ہوا وہی، الحق، حق، المبین، ظاہر کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے غلط کام کرتا ہے اور لوگوں سے چھپ کر کر لیتا ہے، اور لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا کہ بیسیکلی انسان سب سے چھپ سکتا ہے، سب سے چھپ کر غلط کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اور یہ کہ جو اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان سے نہیں چھپ سکتا، اور سب سے بڑھ کر کیا کہ اپنے جسم سے اپنے غلط کام کو نہیں چھپا سکتا۔ ہمارا جسم ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم کہیں چھوڑ کر الگ رکھ کر جو ہے نا غلط کام نہیں کر سکتے، تو ہمارا جسم جو ہے نا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اگر انسان اپنے غلط کاموں کو جھٹلانے کی بھی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا اپنا نفس، اس کا اپنا جسم جو ہے نا آگے بڑھ کر گواہی دے دے گا اسی کے خلاف، تشہد علیہم، اپنی اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اور یہ چیز جیسے ایک حدیث میں بھی آتی ہے کہ یعنی قیامت کے روز جو ہے انسان جب اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، اور اس جھگڑے میں وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا، یعنی کیا تو مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے چکا، یعنی کیا تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، یعنی میرا تو وعدہ ہے، برحق ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، جو جیسا جس طرح کا عمل لے کر آئے گا اس کو اس کے مطابق پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، یہ ہے انصاف۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو بندہ کہے گا کہ میں اپنے بارے میں اپنے نفس کے سوا اور کسی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی میرے خلاف یہ جو فرشتوں نے لکھا ہے اور یا لوگوں کی گواہیاں ہیں یا کچھ بھی ہے، یعنی میں اپنے نفس کے سوا کسی کی بھی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہے کہ یعنی اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، آج تمہارا نفس ہی بیسیکل تجھ پر جو ہے نا گواہی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ تم بات کرو، تو وہ اس کے جسم کے اعضاء بیسیکلی جو ہے نا بات کر کے اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے، اور اس کے بعد پھر بندے کو اجازت دی جائے گی وہ بات کرے۔ تو پھر اپنے ہی یعنی نفس کے گواہی اپنے خلاف سن کر اس کے اپنے اعضاء جو ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ کہے گا کہ تمہارے لیے دوری ہو، لعنت ہو، پھٹکار ہو، اپنے ہی نفس پر وہ لعنت بھیجے گا
اور کیا کہے گا کہ یعنی یہ جسم، یہ نفس ہی تو تھا جس کی خاطر وہ یہ سب کچھ غلط کام کرتا تھا. یعنی اپنے جسم کی خاطر ہی، اپنے نفس کی خاطر ہی، اپنی خواہشات کی خاطر ہی وہ سارے غلط کام کرتا تھا. جس کی خاطر کرتا تھا اسی نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ گواہی دے دی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک طرح سے وارننگ ہے کہ انسان جو ہے یاد رکھے جہاں کہیں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، اس کا جسم اس کے ساتھ ہے. اور یہ جسم آج عارضی طور پر ہمارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہمارے جسم کو ہمارے انڈر بنا دیا کہ ہم جیسے چاہیں، جس طرح سے چاہیں اس سے غلط کام لے سکتے ہیں. لیکن یہ ایکچولی یہ جسم جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے بیسیکلی وفادار ہے. یہ ہمارا جسم جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہے، یہ ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی وفادار ہے. اور قیامت کے روز یہ اپنی وفاداری دکھائے گا اور ہمارے ہی خلاف جو ہے وہ یعنی گواہی دے گا کہ جو کچھ بھی غلط کام کیے ہوں گے تو ہماری زبانیں اور ہاتھ پاؤں کیا ہیں کہ ہمارے ہی عمل کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دیں گے. اور پھر کیا ہے کہ الخبیثات ناپاک عورتیں للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون اور ناپاک مرد للخبیثات ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاک عورتیں للطیبین پاک مردوں کے لیے، والطیبون اور پاک مرد للطیبات پاک عورتوں کے لیے. اولئک یہی لوگ مبرؤون بری الذمہ ہیں، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، اور لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، ورزق کریم اور عمدہ رزق ہے. اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد جو ہیں وہ ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. اور یہ جو اولائکا ہے یعنی یہی لوگ، یعنی یہ جو پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ مبرؤون بری الذمہ ہے، مما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں. یعنی لوگ ان کے بارے میں، یہ جو پاک لوگ ہیں ان کے بارے میں جیسی بھی بری بری باتیں کر لیں، یہ ان سے بری الذمہ ہیں، یہ ان برائیوں سے یہ دور ہیں، یہ باتیں ان کا کچھ بھی بگاڑنے نہیں لگی. اور ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عمدہ رزق ہے. اب اس بیسیکلی اس آیت کی تفسیر جو ہے دو طرح سے کی جاتی ہے. اور ایک تو جیسے یہی بات جو کہ ترجمے میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ ناپاک عورتیں جو ہیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. تو یعنی کیا ہے کہ اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو یعنی پاک باز مرد ہوتے ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں، ان کی تہذیب، ان کا ماحول اور ان کی عادات جو ہے نا، ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں جو کہ گندے اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یعنی یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، دو ڈیفرنٹ جسے کہہ لیں کہ فطرت ہے. اور یہ دونوں جو ہے نا آپس میں مل نہیں سکتے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ یعنی پاک مرد ہو اور خبیث عورت ہو اور وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں اور وہ یعنی اکٹھے رہیں. یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی اس کو یعنی دوسرا انسان جو ہے پسند آتا ہے. بہت ڈفرینٹ جو ہے نا پسند نہیں آتا. اسی لیے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم جب آپ رشتے وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ اچھا زیادہ سے زیادہ دو فیملیز ہیں نا، تو دو فیملیز ان کی بھی آپس میں جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو روایات ہیں، جو کلچر ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، وہ آپس میں ملتی جلتی ہوں. اور تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ موافقت جتنی زیادہ ہوگی، ہم آہنگی جتنی زیادہ ہوگی، تو ساتھ چلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر بالکل کانٹراڈکٹری چیزیں ہوتی ہیں تو شاذ ہی ہے، ریئر ہے، بہت کم چانسز ہیں کہ کہیں پر بات بن جائے. ادروائز کیا ہے کہ بہت دیر تک ایسی دو مختلف چیزیں جو ہیں آپس میں نہیں چل سکتی. تو کیا ہے کہ یعنی یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جہاں اس طرح سے دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہوں
تو وہاں پر آپس میں رشتے استوار کرنے کی کوشش جو ہے نا ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اگر کی بھی جاتی ہے تو ناکامی اور خرابی ہی ہوتی ہے. اور کیا ہے کہ یعنی بالکل کیونکہ مزاج جو ہے نا بیسیکلی دونوں کا ڈفرینٹ ہے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ فحاشی میں ہے، بیکار قسم کی گندی باتوں میں ہے، اور دوسرا جو ہے بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے، تو ان کا آپس میں گزارا نہیں ہونے لگا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، تو اس میں جو ہے نا خبیث سے مراد جو ہے خبیث کلمہ کی بات ہے، یعنی بیکار گندی فحاشی پر مبنی باتیں. اور طیب سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے کہ اچھی پاکیزہ اچھی باتیں، اچھی گفتگو، باحیا گفتگو. تو اگر ہم کلمہ کے میننگز میں لیں، باتیں اور گفتگو کے میننگز میں لیں، تو پھر کیا ہے کہ خبیث لوگوں کو خبیث باتیں ہی اچھی لگتی ہیں. مینز جن کے ذہن اس قسم کے ہوتے ہیں، جن کے ذہن میں ہمیشہ بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے، تو اگر آپ ان کی باتیں بھی سنیں تو وہ اسی پر مبنی ہوتی ہیں، اسی قسم کی بیکار قسم کی گندی اور فحش قسم کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ میں بھی اگر کبھی آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو کہ اچھا سم ٹائمز ایسی محفل میں چلے گئے کہ جہاں پر لوگ بہت اوپنلی کھلی یعنی وہ باتیں جن کو کہ پبلکلی اور یوں گیدرنگز میں بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، تو لوگ جو ہیں اس قسم کی باتیں اگر کر رہے ہوں، تو جو انسان ایسی باتوں کا عادی نہیں ہوتا وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکتا. اس سے جو ہے نا اس ماحول سے تھوڑی الجھن محسوس ہونا شروع ہوگی اور وہ چاہے گا کہ میں کہیں جو ہے نا یعنی یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ وہ باتیں کیا ہیں اس کے ٹیسٹ کی نہیں ہیں. تو بیسیکلی یہاں جو بات کیا ہے کہ جو خبیث لوگ ہیں ان کو خبیث باتیں اچھی لگتی ہیں اور وہ انہی باتوں میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہ باتیں انہی کے لیے ہی ہیں، ایسی خبیث سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتی ہیں کہ وہی ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے. تو جہاں کہیں پر بھی ان کو تھوڑا سا کہیں کچھ نظر آتا ہے تو اپنی اس خبیث نیچر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ ان کی وہی نیگیٹو سوچ جاتی ہے کہ اچھا یہ فلاں کی لڑکی یہاں مجھے نظر آئی تھی، لگتا ہے یہ بات ہوئے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی اندر یہ چیز، یہ خباثت ان کے اندر ہے. تو پھر کیا ہے کہ ان کی سوچ بھی ایسی ہے. اب سوچ کے مطابق ان کی باتیں بنیں گی اور وہ باتیں پھر آگے جو ہے وہ یعنی ڈسکس بھی ہوں گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ باتیں کیا ہیں؟ خبیث لوگوں کے لیے ہیں، انہی کو اس قسم کی باتیں اچھی لگتی ہیں. افیئرس کو ڈسکس کرنا، سکینڈلز کو ڈسکس کرنا، دوسروں کی عزت کو اچھالنا اور خام خام میں جو ہے لوگوں کے متعلق اس قسم کی باتیں کرنا اور ان کی تشہیر کرنا. اور جو طیب لوگ ہیں ان کو کیا ہے؟ باحیا گفتگو اچھی لگتی ہے. اچھی باتوں کو یعنی ان کی گفتگو کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اچھی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں، بے حیائی پر مبنی جو ہے وہ باتیں نہیں کرتے. اور اب جیسے یہ بھی کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں اور یعنی دونوں وائس ورسا، اور اچھے عورتوں کے لیے اچھے مرد، اور یعنی طیب عورتوں کے لیے طیب مرد اور طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں. تو اس میں جو ہے ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا ان پر الزام لگایا گیا تھا، بہتان لگایا گیا تھا. تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں یعنی ان پر جو بہتان لگایا گیا ہے وہ سراسر غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں. وہ کس کے گھر میں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں. تو طیب کے لیے طیب ہی ہوتا ہے، پاکیزہ کے لیے پاکیزہ ہی ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ پاکیزہ تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، اور طیب کو طیب ہی پسند آتا ہے. اور پھر یہ بھی چیز کہ جیسے یہاں پر اینڈ پہ بتایا جا رہا ہے کہ اولئک مبرؤون، کہ یہ لوگ یعنی یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ میں پاک ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، تو خبیث قسم کے لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں جس قسم کی بھی باتیں کر لیں، ایونچولی ایٹ دی اینڈ کیا ہے کہ وہ ان باتوں اور ان الزامات میں سے جو ہے نا وہ بڑی صفائی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. مینز لوگوں کی اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یعنی جو لوگ خود پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، تو لوگ بھلے ان کے بارے میں خباثت پر مبنی باتیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایسے پاکیزہ اور طیب لوگوں کو اس قسم کی خبیث باتوں میں سے بڑے پیار سے نکال دیتا ہے.
ان کو جو ہے نا ان کے دامن پر ان کے دامن کو بالکل صاف ستھرا رکھتا ہے، ان کی عزت کو خراب نہیں ہونے دیتا اور ان کی عزت کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم لگے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں ہمیں بھی کیا نظر آ رہا ہے کہ پورا 1 مہینہ جو ہے اس بات میں گزر گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جیسے الزام لگا ہو، باتیں شروع ہوئی ہوں تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی اور بتا دیا، ایسا نہیں ہوا، پورا 1 مہینہ لگ گیا۔ تو دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن اگر جو شخص اپنے آپ میں صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اگر کوئی اس کے خلاف اس قسم کی کوئی بات کرتا بھی ہے تو اس سے جو ہے نا پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، ایسی سچویشن میں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس خباثت سے پاک کر دے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ جب انسان ایسی سچویشن میں کہ جب لوگ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کی عزت پر حملہ آور ہوں اور اس کی جو ہے بدنامی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ایسے میں اگر انسان صبر کرتا ہے اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جو ہے اس چیز سے پاک کر دے گا، لوگوں کی خبیث باتوں سے، اور یہ کہ آخرت میں بھی ان کے لیے بخشش اور نیک رزق ہے، عمدہ رزق ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسو، تم اجازت لو، و تسلمو، اور تم سلام کرو، علی، پر، اہلیہا، ان کے رہنے والوں پر، ذالکم، یہ، خیرن، بہتر ہے، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ اب چونکہ پیچھے جو ہم نے جو بھی باتیں پڑھی اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یعنی معاشرے میں تھوڑے الزام تراشیاں ہو رہی تھیں اور خام خواہ کے بہتان لگائے جا رہے تھے، اور پھر اس قسم کی باتوں کے لوگوں میں چرچے بھی ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر اب ہمیں اس آیت میں اور اس سے آگے جو آیات ہیں، اب یہاں پر ہمیں وہ احکامات نظر آئیں گے جو کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کیے گئے ہیں، کہ معاشرے میں اس قسم کی چیزیں نہ ہوں، اور اس کا سدباب کیا گیا، اور کچھ ہمیں رولز دے دیے گئے کہ انسان ان چیزوں کو اپنائے، ان باتوں کو، تاکہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ منیمائز ہو سکیں، بہت کم سے کم ہو جائیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا، اور یہ جب آمنو کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مومن، جو ایمان والے جو ہے نا، یہ سن کر، کیونکہ جب آپ کسی کو اس کا نام لے کر بلاتے ہیں نا، تو جب کسی کو، ویسے اگر آپ کسی کو جنرل سی آواز لگائیں یوں ہی تو کوئی الرٹ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ خاص کسی کو کر کے پکارتے ہیں تو سننے والا لسنر جو ہے نا فوراً اٹینٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب آمنو کہا جاتا ہے تو ایمان والے فوراً اپنا نام سن کر جو ہے نا اٹینٹیو ہو جاتے ہیں کہ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا بات کرنے لگے ہیں، ہمیں کون سا حکم دینے لگے ہیں کرنے کے لیے، اور کس بات سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو۔ کب تک نہ داخل ہو؟ یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور گھر والوں پر جو ہے وہ سلام کر دو، یعنی اپنے گھر کے علاوہ اگر کسی اور کے گھر میں اگر تم داخل ہونے لگے ہو تو اس سے پہلے ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ اجازت لو اور سلام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور کیا ہے کہ تاکہ تم ان چیزوں کو پھر یاد رکھو۔ اور یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے نا کہ دوسروں کے گھروں میں یہ جو فریلی آنا جانا ہے، اس کو روکا گیا کہ جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جیسے چاہے، بنا پوچھے، بنا اجازت لیے دھڑم سے انٹری دے دو، اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرو۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے نا بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، غلط فہمیاں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو رشتوں کے بیچ میں جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ یعنی یہ چیز بھی ہم اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیویسی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں کہیں پر جو ہے نا کسی کی پرائیویسی میں کسی کی پرسنل لائف میں مداخلت ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے بے سکونی شروع ہوتی ہے، وہیں سے جھگڑے، وہیں سے آرگیومنٹ شروع ہوتے ہیں، اور وہیں سے آپس میں اعتماد بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے جو ہمیں معاشرے میں رہنے کا ایک اصول دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ جو ہے نا یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بتائے جا رہے ہیں، ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں، یہ فرض کے درجے میں ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جنرل سی بات کی گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس سورہ کے شروع میں کیا پڑھا کہ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، فرضناہا، کہ اس کی آیات کو، یعنی یہ سورت کیا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو فرض کر دیا ہے. فرض مینس کہ اس میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ فرض کے درجے پر ہیں، اور اس کو جو ہے فرض سمجھ کر جو ہے وہ ادا کیا جائے، یعنی اس کے معاملے میں انسان جو ہے وہ سیریس ہو، سنجیدہ ہو. اور کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے. اور اب یہاں پر جو ہے اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام میں جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز یا لاز دیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی انسانوں کی مختلف چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر قصاص کا قانون دیا گیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، جان کے بدلے میں جان ہے، اور اگر کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، یعنی قصاص ہے، برابر کا بدلہ ہوگا، جان کے بدلے جان ہے. تو یہ کیا ہے، یعنی یہ جو قصاص کا قانون دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ تاکہ انسانی جان کی حفاظت ہو سکے. یعنی ابھی بیکار میں نہیں قانون بنائے جاتے. اسلام میں یہ جو قانون دیا گیا، کیوں دیا گیا، کس چیز کو پریزرو کیا گیا؟ تاکہ انسانی جان جو ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور انسانی جان کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جیسے کہ چوری کا ہے کہ چوری کا جو چور چوری کرتا ہے اس کے بارے میں قانون دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو انسانوں کی مال اور دولت ہے اس کی حرمت ہے. ایسے نہیں چھوڑا گیا کہ اچھا جس کا دل چاہے دوسروں کے مال کو چرا لے اور جیسے چاہے جو ہے اس پر ہاتھ صاف کر دے. نہیں، دوسروں کی مال کیا ہے، اس کی حرمت ہے، جس کا کہ ہم انسانوں کو خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح یعنی مختلف قانون جو ہیں وہ مختلف چیزوں کو جو ہے پریزرو کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ جو ہے ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کے گھر میں، اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اب یہ جو اپنا گھر ہے نا، اس کو ہم پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں گے کہ اپنا گھر کون سا ہوتا ہے. اپنا گھر جو ہے بیسیکلی انسان کا اپنا گھر کون سا ہے، جو کہ اس کی بیوی کا ہے. یعنی جس گھر میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا گھر اپنا ہے. ادروائز باقی گھر، اگر اس کے گھر میں جو ہے اس کی ماں رہتی ہے اس کے ساتھ، اس کی بہنیں رہتی ہیں، یا یہ کہ کوئی اور رہتا ہے، تو وہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے. یعنی یہ جو آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ بنا اجازت جو ہے داخل نہ ہوا جائے، تو بیسیکلی اگر بیوی کے علاوہ اور رشتے وہاں پر موجود ہیں تو وہ شخص، اس پر یہ فرض ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو وہ اجازت لے کر داخل ہوگا، بنا اجازت کے داخل نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا اپنا گھر کیا ہے، صرف اور صرف وہ گھر جہاں پر کہ اس کی بیوی رہتی ہے. اگر صرف اس کی بیوی ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کا گھر ہے. اور وہاں پر بھی ہمیں بیسیکلی پتہ چلتا ہے کہ اگر صرف گھر میں بیوی ہی ہے تو بھی یعنی شوہر آ سکتا ہے، بلا دھڑک جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور جس چیز کو پریفر کیا گیا کہ مستحب یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایون شوہر بھی اگر گھر میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ یعنی اپنی آنے کا اور اپنی موجودگی کا احساس دلائے. یہ نہیں ہے کہ اچانک سے جو ہے نا بیوی کے سر پر جا کر کھڑا ہو جائے، اور بیوی بالکل ریڈی نہیں ہے، پتہ نہیں کس حال میں تھی، اور اوہو یہ کیا ہوا، شوہر تو بالکل سر پر آ گئے. یعنی یہ چیز جو ہے نا کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا گھر میں ہوتا ہے، تو اب وہی چیز ہے نا کہ اس گھر کو ایک سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے. گھر کیا ہے؟
کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان فریلی جیسے چاہے جس طرح سے چاہے وہ رہ سکتا ہے، اسے پوری آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جیسے چاہے رہے۔ تو کیا ہے کہ اب جب گھر میں انسان اکیلا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی نہیں آئے گا اور وہ اپنے ہی اس میں ہے، جیسا مرضی ڈریس پہنا ہوا ہے، یا میں بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون ہے، بالوں میں کچھ لگایا ہوا ہے یا چہرے پر کچھ لگایا ہوا ہے، تو وہ نہیں چاہتی کہ اچھا اس حال میں کوئی اس کو دیکھے اور شوہر جو ہے ایک دم سے جو ہے اس کے سر پر آ جائے۔ تو بیسیکلی بہتر کیا ہے کہ ایون اگر شوہر بھی گھر آ رہا ہے تو جب دروازے میں انٹر ہوا ہے تو کچھ ایسا انسان کر دے، یعنی اگر کیز ہیں، کیز کو آپ جگل کر دو یا کچھ اور ایسا کر دو، اور یا بلند آواز سے وہیں سے سلام کر دو، تاکہ اندر جو گھر میں لوگ ہیں ان کو پتا چل جائے کہ اچھا بھائی کوئی اب جو ہے گھر میں آ چکا ہے۔ اور کیا ہے، یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ گھر جو ہے یعنی وہی ہے جو کہ اس کی بیوی کا ہے، جہاں پر اس کی بیوی ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ بلا اجازت جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اور اب یہ گھر جو ہے یعنی دوسرے اس میں یہ بھی ہے کہ گھر یہ نہیں ہے کہ پورا گھر، گھر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں پر کہ انسان جو ہے رات گزارتا ہے۔ اب یہ گھر جو ہے کمرے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر گھر میں اب پوری فیملی ہے، پوری فیملی ہے اور جو ہے اب ایک کمرہ جو ہے وہ والدین کے لیے ہے، شوہر اور بیوی کے لیے ہے، اور ایک کمرے میں جو ہے بیٹا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹی ہے، تو وہ اب یہ جو کمرے ہم جن کو کمرے کہتے ہیں یہ بیسیکلی یہ سارے جو ہے نا گھر کی بیت کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے کہ جو بیٹے کا کمرہ ہے وہ بیسیکلی اس کا گھر ہے، جو بیٹی کا کمرہ ہے وہ بیسیکلی اس کا گھر ہے۔ اور اب یہ یہاں پر ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو کیا ہے تستأنسو، تو تم مانوس یعنی جانے سے پہلے اجازت لو، اگلے بندے کو مانوس کر دو، کچھ ایسا کرو، یعنی یہ چیز یہ مینرز ہیں یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یعنی کیا ہے کہ میری بیٹی ہی کا تو کمرہ ہے تو کوئی بات نہیں، میں بس وہ اپنے کمرے میں ہے تو میں جو ہے بنا اجازت یوں ہی اس کو یعنی احساس دلائے بغیر ہی دھڑم سے جو ہے اس کے کمرے میں چلا جاؤں، نہیں یہ چیز نہیں ہے۔ ایون کہ باپ بھی اگر اپنی بیٹی کے کمرے میں جانا چاہ رہا ہے تو کیا ہے کہ کمرے میں جانے سے پہلے یہ جو تستأنسو کا ورڈ ہے نا، اس میں بیسیکلی انسیت کی بات ہے، انس سے ہے نا یہ لفظ کہ مانوس ہونا، یعنی انٹر ہونے سے پہلے کچھ ایسا کرو کہ اندر والا جو ہے نا اس کو پتا چل جائے کہ بھئی سم ون از آؤٹ سائڈ، نا کہ کوئی باہر ہے اور وہ اندر آنے کو ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ اجازت میں آ جاتی ہے کہ جانے سے پہلے آپ کچھ ایسا کریں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز بھی شاید دیکھی ہو کہ جیسے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہے جیسے مجھے یاد ہے کہ میری نانی جو ہے ان کے جیٹھ، اب تو خیر یہ چیز ختم ہو گئی کہ لوگ جو ہے جیٹھ اور دیور سے اس طرح سے وہ پردہ وغیرہ نہیں کرتے جو کہ ہونا چاہیے، یعنی کیا تھا کہ پہلے یہ سب چیزیں تھیں موجود تھیں۔ تو کیا ہوتا کہ جب میری نانی جو ہے ان کے گھر میں یعنی ان کے جیٹھ جو ہے وہ انٹر ہوتے تو دروازے میں سے جو ہے نا یعنی خام خواہ کی گلا صاف کرنا، کھانسی سی کرنا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اندر والے لوگ جو ہے نا ان کو پتا چل جائے کہ بھئی میں آ رہا ہوں، اور جیسے دروازے سے انٹر ہوتے وہ انٹرنس تھوڑی سی لمبی سی تھی تو وہ اس انٹرنس میں سے جو ہے نا آتے آتے اپنا گلا سا کھنکارتے تاکہ اندر پتا چل جاتا، اور جیسے ہی ان کی اس طرح سے آواز آتی تو نانی جو ہے نا فوراً دوپٹہ یوں آگے کو کر لیتی کہ اچھا وہ آ گئے ہیں۔ اور اسی طرح شاید آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ پہلے یعنی یہ ایٹیکیٹس یہ مینرز لوگوں میں تھے کہ کیا ہوتا کہ سم ٹائمز جب کوئی باہر سے کوئی آتا رشتہ دار آتا اور اسے پتا ہوتا تھا کہ اندر جو ہے نان محرم عورتیں ہیں، تو اپنی موجودگی کا اپنے آنے کا احساس کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہے نا اس گھر کے بچے کا خام خواہ میں اونچا سا نام لیتے، او فلاں اچھا ادھر ہی ہو، اور اس کا یعنی کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بچے کا نام یوں ہی اونچی سی آواز میں پکارنا کیوں کیا جاتا تھا تاکہ اندر عورتیں جو ہیں گھر والے جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں کہ آئی ایم ہیئر۔ تو یہ چیز جو بیسیکلی اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے نا اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگتی نا کہ آپ اچانک سے کسی کے سر پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو کیا ہے کہ تستأنسو یعنی کچھ ایسا کیا جائے کہ جس سے جو ہے یعنی
انسیت پیدا ہو، مانوس ہو جائیں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ انسان، اور دوسری چیز جو ہمیں ایٹیکیٹس پتہ چل رہے ہیں وہ کیا ہے، تسلیمو، کہ تم سلام کرو۔ اور اس میں جو ہے ہمیں مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یعنی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جائے اور پھر جو ہے یعنی اجازت مانگے، اور اجازت مانگنے کی بھی ہمیں جو ہے 3 بار نظر آتا ہے کہ 3 بار جو ہے وہ اجازت مانگنی چاہیے، اور اگر مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بات بھی سکھائی گئی کہ اگر 3 بار کے بعد جو اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا ہے، انسان واپس آ جائے۔ اور اب جیسے ہم نے یہی بات پڑھی کہ اگر ماں، بیٹی، بہن اگر گھر میں ہیں تو ان کے کمروں میں ان کی جو یعنی جہاں ان کی پرائیویسی ہے، تو وہاں داخل ہونے سے پہلے جو ہے اجازت مانگنی چاہیے، وہاں جانے سے پہلے جو ہے استئناس جو ہے، انسیت جو ہے وہ لازم ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے یعنی مختلف طریقے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یعنی بول کر ہی اجازت لینی ہے کہ بھی میں اندر آ جاؤں، نہیں، آپ اپنی موجودگی کا احساس کسی بھی طریقے سے دلا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے اگزامپل دی کہ انسان جو ہے جیسے گلا صاف کرے یا کچھ بھی کسی قسم کی آواز پیدا کر دے، یا باہر سے آئے ہیں تو چابی ہے تو چابی کو آپ زور سے وہ کر دیں، تو کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن لوں، یعنی میری ماں میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہے تو میں اس سے اجازت مانگا کروں کہ میں جب بھی جاؤں تو اسے اجازت مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ بولا میں تو اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ پھر کہنے لگا کہ میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی میں تو ہر وقت ہی اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو عریاں دیکھے، ننگا دیکھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تو اذن لے کر جاؤ۔ اور یعنی یہ چیز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ اگر یعنی کیا ہے کہ اگر اس طرح سے چیزیں ہوں تو آپس میں پھر غلط فہمیاں بھی جو ہے نا نہیں پیدا ہوتی، آپس میں ایک اعتماد کا رشتہ بھی قائم رہتا ہے، اور غلط فہمی جو ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ مینرز ہمیں یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں کہ پہلے جو ہے انسیت ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے سلام کیا جائے، اور پھر جو ہے داخل ہوا جائے۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا ہم جہاں کہیں پر بھی انٹر ہوں تو سلام کریں۔ تو یہاں پر اس آیت میں تستأنسو ہے، استئناس کی بات ہے، یہ جو انسیت کی بات ہے سلام سے پہلے، اس کو ہم کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہنا۔ یعنی وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر بھی گئے ہیں اور دروازے کے باہر ہیں، تو اس میں بھی انسیت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے یعنی آپ نے ڈور بیل دی، اب ہو سکتا ہے کہ اندر جو ہے وہ اندر والا کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں باہر کون ہے کون نہیں ہے، تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، وہ مطمئن ہو جائے گا دروازہ کھولتے ہوئے اگر اس سے پہلے آپ کچھ ایسا کر دیں کہ وہ آپ کی آواز کو پہچان لے اور جان جائے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی کہ اچھا باہر یہ شخص ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ اندر والا جو ہے نا بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ دروازہ کھول دے گا۔ اور دروازہ کھولنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ انسان یوں کر کے دروازہ کھول رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ہے باہر۔ تو یہ بڑا پیارا سے ایک ایٹیکیٹ ہے کہ اگر پہلے ہی انسان کچھ ایسا کر دے تو کھولنے والا جو ہے نا بڑی آسانی سے کھول دے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے حدیث میں کہ انصار کی خاتون تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے والد تشریف لے آتے ہیں یا گھر کا کوئی اور فرد جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس پر جو ہے پھر یہ آیت اتری کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہے، استئناس ہونا چاہیے، یعنی اپنی موجودگی کا احساس جو ہے وہ دلایا جائے، اور اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ فلاں جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنا باقاعدہ پراپر انٹروڈکشن ہونا چاہیے، اور جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قرض کے سلسلے میں بات کرنے گیا، تو آپ نے پوچھا کون؟ تو میں نے کہا انا، یعنی میں۔
انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں. تو آپ نے فرمایا انا انا، یعنی میں، یعنی بیسیکلی آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ یہ میں، یعنی میں بھی تو میں ہی ہوں. اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں ہوں تو میں بھی میں ہوں. تو یہ جو ہے کوئی کلیئر بات نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان جائے کہیں پر بھی ہو تو جواب میں کہنا جو ہے نا یہ بہت ہی بیکار سی چیز ہے. کوئی پوچھے کون تو آپ کہیں کہ میں ہوں. تو یہ میں ہوں جو ہے نا یہ کوئی اچھا جواب نہیں ہے. اور یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی قریب تھے اور موسٹ آف دا ٹائم آپ ہی کے ساتھ ہوتے تھے. اس کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تو اپنا نام بتاتے، سلام عرض کرتے اور پھر اجازت مانگتے. تو حالانکہ ان کا اتنا ان کے ساتھ آنا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جانتے تھے، ان کی آواز کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان تمام مینرز کا، ان تمام ایٹیکیٹس کا جو ہے وہ خیال رکھتے تھے. اور پھر یہ چیز بھی یعنی یہ ایک اور مینر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو بیل دے کر جو ہے بالکل دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے یہاں پر پرائیویسی کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک دم سے کسی کے سر پر نہ جائیں اور کسی کے گھر کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر بلا اجازت جو ہے نا وہ نظر نہیں پڑنی چاہیے. جب تک کہ یعنی اجازت نہ ہو آپ کی نظر بھی نہیں جانی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب انسان کسی کے دروازے پر جائے تو ڈور بیل دینے کے بعد جو ہے نا بالکل ایسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر دروازہ کھولے تو گھر کے اندر کی چیزیں بھی آپ کو ساری نظر آ جائیں. یعنی ایک سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ جب دروازہ کھلے تو اندر کی پرائیویسی جو ان کی قائم رہے. اور یہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی بغیر یوں ہی جو ہے نا بیسیکلی کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنا، تانگ جھانک کرنا اور یہ بہت برے مینرز میں آتا ہے. اور ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ اب ہم بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ گزر رہے ہیں اور کسی کا گھر کا دروازہ کھلا ہے یا لائٹس آن ہے یا کچھ بھی ہے تو اپنی نظروں کو بچا کر رکھنا چاہیے. خام خامے جو ہے ادھر ادھر دوسروں کی جو پرسنل چیزیں ہیں، جو اندر کی چیزیں ہیں، جو ان کی پرائیویٹ چیزیں ہیں ان پر جو ہے اپنی نظر نہیں ڈالنی چاہیے. اور یہ چیز اتنی بری ہے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر جو ہے کسی دوسرے کے گھر کے اندر جو ہے جھانکتا ہے بلا اجازت تو ایسے میں کیا کہا گیا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی شخص جھانکے تو تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بات کتنی بری ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر اجازت کے، یعنی ہوتا ہے نا سم ٹائمز لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہیں سے کچھ بھی ہے تو لوگ کان لگا کر بات سنیں گے یا کچھ. اگر فرض کریں فار ایگزامپل اگر کسی کے گھر گئے اور دروازے پہ تھے، پتہ چلا کہ اچھا اندر تو مختلف قسم کی آوازیں بہت اونچی اونچی آ رہی ہیں تو اب انسان جو ہے نا وہ کان لگا کے باتیں سننا شروع کر دے. یا کہیں سے کوئی جگہ اس کو نظر آ رہی ہے کہ اچھا میں جھانکوں تو صحیح اندر ہو کیا رہا ہے، سنوں اندر کیا معاملہ چل رہا ہے. تو ایسے میں کیا کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کے گھر میں جھانکے تو تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی بیسیکلی یہ معاملہ بہت سیریس ہے. اور اسی طرح ہمیں ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے اور اس نے باہر سے بنا اجازت کے جھانکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے پاس اس طرح سے یعنی غصے سے لپکے کہ شاید وہ تیر جو ہے نا آپ اس کے پیٹ میں گھسو دیں گے. اور یعنی اصل بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ اس نے بنا اجازت کے اندر جو ہے وہ جھانکا. اور اس میں اب یہ جو ہے نا بیسیکلی ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو پرائیویسی کے پرنسپلز ہیں نا یہ شاید کوئی ماڈرن جو ہمارا زمانہ ہے شاید انسان اب مہذب ہو گیا تو یہ پرائیویسی کے پرنسپلز ہمیں پتہ چل رہے ہیں. تو سبحان اللہ یہ پرائیویسی جو ہے نا اس کا اسلام میں یعنی بہت اہمیت اس کو دی گئی ہے کہ اس کا بہت بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اور ایون کہ یعنی حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر ڈالی تو گویا اس نے آگ میں جھانکا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی
کسی کے فون، کسی کے میسیجز اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کی حرمت ہے اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، اور بنا اجازت جو ہے لوگوں کی پرسنل چیزوں کی تانگ جھانک کرنا، اس کی ٹو میں لگنا اور ان کو دیکھنا، یہ کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ یعنی اور یہ دیکھیں بیسیکلی یہ ساری وہ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا فون جو ہے نا اس کی بنا اجازت کے چوری چھپے یوں ہی ٹٹولتی رہتی ہے، کھولتی رہتی ہے، اس کے میسیجز چیک کرتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، تو یہ چیزیں کیا ہیں، یعنی آپس میں رشتے کو جو ہے کمزور کر دیں گی، اعتماد نہیں رہتا، اور شوہر اگر کبھی دیکھ لیتا ہے یا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھی میرا فون جو ہے چیک ہو رہا ہے، تو ڈسٹرسٹ ہوگا، یعنی بھروسہ نہیں رہے گا، آپس میں اعتماد نہیں رہے گا، اعتماد نہیں رہے گا تو غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، غلط فہمی پیدا ہوگی تو جھگڑے ہوں گے، ڈسکشنز ہوں گی، آرگیوز ہوں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے اصول ہیں جو کہ ہمیں جب ہم لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں ان کے بیچ میں کیسے رہنا ہے، کہ وہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں نا یہ آداب، یہ مینرز اپنائیں گے تو تعلقات بھی کیا ہیں، بہترین رہیں گے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ اب پرائیویسی میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا فلاں کے ساتھ ہماری بڑی فرینڈ شپ ہے، ہم بہت فرینک ہیں، اب کسی کے گھر گئے تو اب اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ کو جہاں پر بٹھایا جائے آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، خواہ خواہ میں اٹھ کر جو ہے نا پورے گھر کا ٹور نہیں لینا چاہیے، اور دوسروں کی درازیں کھولنا یا کیبنٹس کھول کے چیک کرنا یا الماریاں کھول کے یا فریج کھول کے چیک کرنا، یہ ساری چیزیں بیکار کی ہوتی ہیں۔ اور اس معاملے میں جو ہے نا تھوڑا احتیاط رکھنا چاہیے۔ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کا جیسے گھر وغیرہ انسان خرید رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ گھر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں اور انسان جاتا ہے، آپ فری ہوتے ہیں، یو کین یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ، لیکن اس میں کیا ہے کہ یعنی ہر چیز جو ان کی پرائیویٹ اور پرسنل نظر آ رہی ہو تو ان چیزوں کو کھولنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سمٹائمز کیا ہوتا ہے کوئی گھر نیا بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جی ہمیں اپنا گھر دکھائیں، تو جتنا کوئی اپنا گھر دکھا رہا ہو نا بس وہیں تک رہنا چاہیے، خود آگے بڑھ کر جو ہے نا مختلف چیزوں کو کھول کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر دل بھی چاہ رہا ہے کہ اچھا میں دیکھوں یہ واک ان کلوزٹ کتنی کی بڑی ہے، کیسے انہوں نے اندر کیا سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ وہ، تو اجازت، یعنی پوچھ کر بنا اجازت کے یا خام خواہ میں، اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ شخص جو ہے یہ کمفرٹیبل ہے ہمیں یہ سب کچھ دکھانے میں یا کہ نہیں کمفرٹیبل، ان ساری چیزوں کا جو بیسیکلی خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں خیال رکھتے تو پھر کیا ہے کہ یعنی دلوں میں جو ہے نا تھوڑی کدورتیں آ جاتی ہیں اور دوریاں آ جاتی ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود جو ہے نا ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی بیسیکلی کہتی ہیں کہ جب بھی وہ گھر میں آتے تو ایسی آواز دیتے کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ آ رہے ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح آنے سے پہلے جو ہے نا تھوڑا گلا سا صاف کرتے تاکہ ان کی بیوی کو پتہ چل جائے کہ وہ آ چکے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی خواتین بھی اگر خواتین کے پاس جا رہی ہیں تو بھی اجازت مانگ کے جائیں، بنا اجازت کے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عورتیں جاتی تھیں تو پہلے اجازت مانگتی تھیں، اگر وہ اجازت دیتی تو جاتی، اگر نہ دیتی تو وہ واپس آ جاتی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز انسان سرپرائز کے چکر میں جو ہے نا خام خواہ میں لوگوں کے سر پر سوار ہوتا ہے، اور ہم تو وہ سرپرائز سمجھ کے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جس کے لیے جس کو ہم سرپرائز دے رہے تھے اس کو وہ سرپرائز قطن بھی پسند نہیں آیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی یہ جو تستأنسوا میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی اس طرح سے دستک دینی چاہیے کہ یعنی وحشت سے اوائڈ کرنا چاہیے، آپ کی انٹری اس طرح سے نہ ہو کہ گھر والے جو ہے نا وہ وحشت زدہ ہی ہو جائیں کہ اچھا کیا ہو گیا، یعنی دروازہ اتنے زور زور سے پیٹ رہے ہیں کہ گھر والے ڈر گئے، اور یا اتنے جیسے کہہ لیں کہ سسپیشیس وے میں جو ہے وہ ڈور ناک ہو رہا ہے کہ تب بھی گھر والے ڈر گئے۔ تو دستک بھی جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے ہونی چاہیے کہ گھر والے جو ہے نا وہ اس سے خوف زدہ نہ ہوں۔
اور یہ کہ ہلکی دستک رکھنی چاہیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے یعنی بالکل انگلیوں کی پور سے ناخنوں سے نوک کیا کرتے تھے. اور مانوسیت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ اچھا آج کل تو ہمارے پاس فون ہے، اگر گھر سے باہر آپ آئے ہیں تو آپ اندر والے کو کیسے مانوس کر سکتے ہیں؟ آپ میسج کر دیں کہ بھئی آئی ایم آؤٹ سائڈ، میں باہر ہوں. تو اب اگلا بندہ اگر کمفرٹیبل ہے تو آپ کو اجازت دے دے گا کہ بھی آ جائیں. اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر انسان واپس چلا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ تجدو تم پاؤ فیہا اس میں احدن کسی کو، فلا تو نہ تدخلوہا تم داخل ہو، حتی یہاں تک کہ یؤذن لکم کہ تم کو اجازت دی جائے. اب ایک بڑا پیارا زبردست مینر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ، اب تم نے جو ہے اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں ملی، تو پھر کیا ہے کہ یعنی تب تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ ملے. اور وَإِنْ، اور اگر قیلا کہا جائے لکم تمہیں، ارجعو لوٹ جاؤ، فرجعو تو لوٹ جاؤ. یعنی کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یعنی آپ گئے اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا یا واپس جانے کا کہہ دیا کسی بھی وجہ سے، ابھی وہ آپ سے ملنے کی اس میں نہیں ہے، اگر وہ آپ کو واپس بھیج رہے ہیں فرجیو، تو اس بات کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بھئی ہمیں جو ملنے کی اجازت کیوں نہیں، کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے. وہ چاہے تو ملنے دے، چاہے تو ملنے نہ دے. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ملنے کے لیے آیا ہے اس کا بھی یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ ملنے کے لیے آیا تو اس کو ملاقات کی اجازت دی جائے. تو بیسیکلی موسٹلی یعنی اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انسان ملاقات کر سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے تو دے دے. اگر بہت ہی انکمفرٹیبل ہے، بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، جو آیا ہے اجازت مانگ رہا ہے، اگر اس کو نہیں مل رہی تو اس کی طرف کیا بنتا ہے کہ وہ بھی اس بات پر جو ہے وہ ناراض نہ ہو، بلکہ کیا ہے، فرجیو واپس لوٹ جائے. ہوا ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے. واللہ، اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے. لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان کے تدخلو تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر مسکونتن ایسی جگہیں جو کہ غیر آباد ہیں، وہاں پر اگر تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایسی جگہیں جو کہ غیر آباد ہیں اور تم وہاں پر بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہو، کیوں داخل ہو رہے ہو؟ فیہا متاع لکم، کیونکہ وہاں پر تمہاری کوئی فائدے کی چیز ہے اس لیے تم وہاں پر جا رہے ہو. تو ایسی جگہیں ان میں کون سی آتی ہیں؟ یعنی بیسیکلی جو بھی پبلک پلیسز ہیں، کامن اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. اسکول ہیں، پارک ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور کمیونٹی سینٹرز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں. تو وہاں پر تو آپ نہیں جائیں گے نا، دروازے پر کھڑے رہیں گے کہ اچھا اب ہم جو ہے اجازت مانگے اور اجازت لے کر جائیں. نہیں، یہاں پر یہ چونکہ پبلک پلیسز ہیں اور وہاں پر کیا ہے، ہمارے کوئی انٹرسٹ کی فائدے کی چیز ہے، تو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر انسان جو ہے بنا اجازت جو ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر جو رولز ہیں وہاں کو فالو کیا جائے. یعنی جہاں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، تو وہاں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور وہاں نہ جایا جائے. اور یہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے کہ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے، جو بھی ہم یعنی چھپ کر کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم ظاہر کرتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیزیں، یہ مینرز ہمیں بتا دیے گئے اور کہا گیا کہ ان چیزوں کو ہم آبزرو کریں. اب اس کے بعد ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارا رویہ، ہمارا عمل کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جاننے والا ہے. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا. اور یہ کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں جو کہ یعنی ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ لوگ ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائیں اور شکوک و شبہات نہ لوگوں کے آپس میں پیدا ہوں اور اس قسم کی غلط باتیں جو ہیں وہ معاشرے میں نہ پھیلیں. تو بیسیکلی یہ اس کا پہلا درجہ ہے کہ آنے جانے کو جو ہے ریسٹرکٹڈ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کچھ ہمیں ایٹیکیٹس بتا دی گئے کہ ان چیزوں کو جو ہے دوسروں کے گھر جانے سے پہلے جو ہے وہ آبزرو کیا جائے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام